حاضرین مجلس، کل ہم لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بھی ان کے بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی، اور اٹھانے والے بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول کے پیچھے رہنے والے، اللہ کے رسول کا خطبہ سننے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے والے، اور وہ لوگ جن کے درمیان جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی بھی اتنی بڑی کہ بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا نا، وہ مقام بہت زیادہ کثرت سے نفل نماز پڑھتے تھے اس لیے ملا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو مقام ان کو ملا، بہت زیادہ نفل روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اس لیے مقام ملا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا ان کے دل میں ایمان کی جو پختگی تھی، اس پختگی کی وجہ سے اللہ ان کو مقام عطا کیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو جو مقام ملتا ہے نا، وہ صرف کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت ذکر یہی وجہ نہیں بن سکتی، ایمان دل میں بس جانا، اور ایسا بسنا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے ایمان کو ملا کر ایک پڑے میں رکھا جائے، اور صدیق کا ایمان ایک پڑے رکھا جائے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان بھی ان کے ایمان کے سامنے ہلکا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا ایمان، جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ انبیاء کے بعد اگر کوئی معزز ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا ایمان ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی کھیت میں کا جو ہے کام کر رہا تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، بیل کے ذریعے وہ ہل چلا رہا تھا، اور اس کے بعد ہل چلانے کے بعد پھر وہ بیل پر بیٹھ کر سواری کرنے لگا، بیل پر بیٹھ کر گھر کو جانے لگا، تو اس بیل نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے، کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، پیٹھ پر بیٹھ کر جانے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بیل بول رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنائی تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، اللہ کا بقرۃ تتکلم، یہ بیل گائے یہ بھی بات کریں گے، یہی بات کرتے تھے۔ صحابہ نے تعجب کیا، انکار نہیں کیا، تعجب کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ تعجب کرتے ہو نا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا ابو بکر اس کو مانتا ہے، کہا میرا ابو بکر اس کو مانتا ہے۔ اتنا زیادہ ایمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو یہ ایمان، یہ غیرت، یہی آج مطلوب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد کو جا رہے ہیں، اور مسجد کو جانے کے راستے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو مسلسل تکلیف دے رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہ جب بھی وہاں سے گزرتے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول یہ ظلم بار بار کنٹینیو ظلم کرتے جا رہا ہے، کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے ان کا آزاد کرو، جاؤ کے ان کا آزاد کرو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جو قریش کا بڑا سردار ہے، بڑا تاجر ہے، غلاموں کا مالک ہے، باغوں کا مالک ہے، اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ بلال کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، بلال کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے آزاد کرو، کیا لیں گے آپ؟ 5 اشرفیاں دو اس کے۔
تو فوراً آپ نے 5 اشرف دیا اور ان کو آزاد کیا۔ اس امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو، جو کہ حبش کے آنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے وہاں کے علاقے کے حساب سے، تو امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو حقیر بتانے کے لیے، ناکارہ ثابت کرنے کے لیے، بیکر ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک طنزیہ جملہ کہا، ابوبکر تم نے اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے 5 اشرفیاں دیے نا، اگر تم 1 اشرفی دیتے تو بھی میں اس کو آزاد کر دیتا تھا، یعنی گرانا چاہتا ہے وہ، تم 1 اشرفی دیتے تو بھی میں آزاد کر دیتا تھا۔ تو صدیق کی ایمانی غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں تم نے 1 اشرفی بول رہے ہو نا، اگر تم 100 اشرفی مانگتے تو بھی میں ان کو آزاد کرتا، تمہارے پاس 1 اشرفی کے برابر اس کی قیمت ہے نا، میرے پاس 100 اشرفیوں سے زیادہ ان کی قیمت ہے۔ تو یہ ایمانی غیرت ہے۔ اب یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بلال رضی اللہ عنہ کو جو آزاد کیا نا، وہ صرف ایک فرد کی آزادی نہیں بلکہ ایمانی غیرت کی آزادی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سمبل ہے مظلومیت کی، کہ بھی امیہ بن خلف کوڑے مار رہا ہے، ریت پہ لٹا رہا ہے اور سینے پہ چٹان رکھ رہا ہے، عہد کہہ رہے ہیں، یہ ظلم کا ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ کمزور طبقہ اسی طرح پیسا جاتا ہے ہر زمانے میں۔ کیوں؟ بلال کا کوئی مطلب بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھا، ان کے پیچھے کوئی بڑا جو ہے مالدار نہیں تھا، کسی کا سپورٹ نہیں تھا، غلام تھے وہ، اما بھی غلام تھی، حبشہ سے کیسے ان کو لایا کسی کو نہیں معلوم، تو وہ کمزور طبقے کی علامت ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سٹرونگ طبقے کی ایک علامت ہے۔ ایک سٹرونگ طبقے کے پاس ایمان ہے اور وہ کمزور طبقے کو ظلم کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کا ایمان جاگتا ہے، جب اس کا ایمان جاگتا ہے نا تو وہ اس کے سپورٹ میں آ جاتا ہے، مظلوم کا سپورٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک صرف واقعہ نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں کمزور کے ساتھ بلال کا رویہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے جو بھی آدمی طاقتور ہے اس کو ابوبکر کا رول انجام دینا ہے، صدیق کا رول انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آج کے زمانے میں ابوبکر کی طرح مالدار نہیں ہے، ایسا ہے لوگ، لیکن ابوبکر کی طرح ایمان نہیں ہے، ابوبکر کی طرح مال ان کے پاس ہے، ابوبکر کی طرح ان کے پاس سٹیٹس ہے، لیکن ایمانی غیرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ظلم کو دیکھتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے، ظلم کو دیکھتا ہے اس کو لائٹ لیتا ہے، ظلم کو دیکھتا ہے اس کا دل پسیجتا نہیں، اس کا دل بے چین نہیں ہوتا، اس کا دل بے قرار نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ دونوں کے دونوں سمبل ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بلال مختلف انداز کے بلال ہیں، کوئی تاجر ہے دبایا جا رہا ہے تو صدیق کا رول انجام دینے والا تاجر کھڑا ہونا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج کوئی امپلائی ہے جو بلال کی طرح مظلوم ہے تو ابوبکر کی طرح کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے بہت ذہین ہے لیکن اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے تو ایسے ٹائم پہ کوئی ابوبکر کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، ایمانی غیرت کو جگانا اور اس سٹوڈنٹ کو سپورٹ کر کے اوپر لانا تاکہ یہ بچہ امت کے فائدہ مند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال کو آزاد کیا نا تو انہوں نے گویا امت کو مؤذن رسول عطا کیا، مؤذن رسول عطا کیا، قیامت تک ان کی آواز گونجتی رہے گی دنیا کے اندر، یہ مؤذن رسول، یہ مؤذن ہے۔ تو قیامت تک یہ طاقتور طبقہ کمزور طبقہ دونوں کے جو رہنے والے ہیں، طاقتور طبقے کو آج ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمانی بے چینی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمانی بے قراری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مال دے کر اس کو آزاد کیا، مال دے کر اس ظلم سے نکالا۔ آج ہر جگہ مال ہی کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہارے پاس اثر رسوخ ہے، صدیق کا کردار ادا کرو، اس کو ظلم سے نکالو۔ تمہارے پاس علم ہے، صدیق کا کردار ادا کرو، اس کو جو ہے مشکل سے نکالو۔ تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے، صدیق کا رول انجام دو، اس کو مشکل سے نکالو۔ تمہارے پاس مطلب جو ہے یعنی تعلیم ہے،
تمہارے پاس عہدہ ہے، یعنی اللہ جو تم کو دے رکھا ہے نا، اس نعمت کو اندر صدیق کا ایمان، صدیق کی غیرت جگانا اور پھر مظلوم کا سپورٹ کرنا، یہ اصل سیرت کا لیسن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو صدیق کا ایمان کی وجہ سے وہ مطلب اتنے بڑے بڑے کارنام انجام دیتے رہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مطلب غیرت اس کے اندر جو ہے زندہ رکھنا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہے نا، پھر بندہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اگر ایمان زندہ نہیں ہے، وہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، اپنا شاپنگ کرتا رہے گا، اپنے گھر بنائے گا، اپنی گاڑی لے گا، اپنا بنگلہ بنائے گا، وہ کرے گا، بھائی کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا، بہن کیا ہے اس کو نہیں پتا چلے گا، لوگ کیا ہے اس کو پتا نہیں چلے گا، وہ اپنے آپ مگن رہے گا۔ تو ایمانی غیرت اگر کسی میں ہے تو وہ سب کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ ایمانی غیرت نہیں ہے تو وہ صرف اپنے پیسوں کو کاؤنٹ کرنے میں گننے میں دن گزارے گا، اور کسی دواخانے میں بیڈ پہ وہ مر جائے گا۔ کلوز میٹر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح ایمان کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر مظلوم کا سپورٹ کرنے، ساتھ دینے والا بنائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔